اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ یرموک، اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی بھی لگ بھگ سبھی فوجیں جو شام یعنی سیریا میں موجود تھی وہ سب اکٹھا ہو کر یرموک کے کنارے پر رومن امپائر کی 2 لاکھ کی فوج کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دور ایسا تھا کہ مسلمان اب تک کی سب سے بڑی فوج کا مقابلہ کرنے جا رہے تھے، اور اسی لیے یہ حیرت اور پریشانی کا مقام بھی تھا۔ یہاں مدینہ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ بہت ہی ٹینشن میں تھے، اور اسی سبب انہوں نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک نئی فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع ہونے کا حکم دیا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک زبردست اسپیچ دی، جس سے لوگ دھیرے دھیرے اس نئی فوج میں جمع ہونے لگے۔ اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اس فوج میں وہ لوگ بھی سامنے آئے جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر میں بھی موجود تھے، اور اب تو ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ لیکن جنگ یرموک اتنی خطرناک جنگ تھی کہ جنگ بدر کے 100 صحابہ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ مطلب جنگ بدر کے 313 صحاباؤں میں سے 100 صحابہ، جو اپنے آپ میں بہت ہی حیرت انگیز اور اہمیت رکھنے والا نمبر ہے۔ اب جیسے ہی یہ 100 بدری صحابہ اس جنگ میں جانے کے لیے شامل ہوئے تو ان صحاباؤں کو دیکھ کر 1000 اور صحابہ تیار ہو گئے، اور ان 1000 کو دیکھ کر اور 5000 مسلمان بھی تیار ہوئے۔ مسلمانوں کا یہ جوش اور امنگ کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی اس جنگ یرموک میں جا کر مسلمانوں کی فوج کو لیڈ کریں گے۔ لیکن پھر باقی صحاباؤں نے ان کو روکا اور سمجھایا کہ یہ جنگ بہت ہی مشکل ہونے والی ہے، اور اس میں جیت کر واپس لوٹنا شاید ممکن بھی نہ ہو۔ شاید مسلمان یہ جنگ ہار جائیں اور خلیفہ کو بھی نقصان پہنچے، تو اس سے اسلام کو بہت ہی بڑا نقصان ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس جنگ میں نہ جائیں۔ اور اب یہاں یرموک کے میدان میں ایک طرف 2 لاکھ کی فوج اور دوسری طرف 30,000 مسلمانوں کی فوج آمنے سامنے کھڑی تھی۔ لیکن کافی دن گزرنے کے بعد بھی ان دونوں فوجوں میں کسی نے بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا، اور کئی ہفتوں تک رومن کیمپ سے شراب اور پارٹی کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ اس سے بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ رومنز کوئی جنگ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر خالد بن ولید نے سوچا کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی سازش ہوگی، اور ایک دن اچانک رومن جنرل وہان کا ایک سپاہی مسلمانوں کے کیمپ کی طرف آیا اور ابو عبیدہ سے کہا کہ ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتے، بلکہ آپ لوگوں سے ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو کل آپ اپنا کوئی اسٹرانگ لیڈر ہمارے کیمپ کی طرف بھیجیں۔ تو ابو عبیدہ نے آف کورس خالد بن ولید کو ہی ان کی طرف بھیجا۔ جیسے ہی خالد بن ولید وہاں پہنچے تو رومن جنرل نے انہیں ڈرانے کے لیے اپنی فوج کو سیدھی قطار میں کھڑا کیا اور فل آرمر کے ساتھ پریڈ کرایا، تاکہ مسلمانوں کے جنرل خالد بن ولید کے دل میں رومن فوج کی دہشت بیٹھ جائے۔ پر یہ لوگ نہیں جانتے تھے یہ کس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، خالد بن ولید کو۔ خالد بن ولید ایک ایسی شخصیت ہے، ایسی واحد شخصیت ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی جنگ نہیں ہاری۔ خالد بن ولید نے ان سبھی چیزوں کو اوائڈ کیا اور سیدھے رومن جنرل کے پاس آ گئے۔ یہ جنرل سب کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنی اسپیچ دینا شروع کی، جس میں اس نے جیسس کرائسٹ کی کچھ تعریف کرنے کے بعد اپنے بادشاہ ہرقل کی تعریف کرنا شروع کر دی،
اور کہنے لگا کہ ہرقل بادشاہ پوری دنیا کا سب سے پاورفل بادشاہ ہے، اور جب وہ اس کی تعریف کرتے ہی جا رہا تھا تو خالد بن ولید نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ ہاں، ہو سکتا ہے کہ تمہارا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ ہو، لیکن جس آدمی کو ہم نے لیڈر چنا ہے، جس آدمی کو ہم نے لیڈر بنایا ہے، وہ کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ خلیفہ ہے، اور جس دن اس کے دل میں بادشاہت کی تھوڑی سی بھی خواہش پیدا ہوگی تو ہم اس کو اس کی پوزیشن سے ہی ہٹا دیں گے۔ اور یہ بات بالکل صحیح بھی تھی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یرموک کی اس جنگ میں خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے، لیکن کسی جنرل کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک عام سولجر کی طرح۔ اور اس کے علاوہ پچھلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر بھی اس جنگ میں ایک عام سولجر کی طرح ہی شامل ہوئے تھے، اور اس فوج میں سارے جنرل ایسے تھے جن کا عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو عدی سے دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ خالد بن ولید نے اس میٹنگ میں رومنز کی سارے آفر کو ریجیکٹ کر دیا اور اپنے کیمپس کی طرف واپس آئے۔ بٹ ایک منٹ، یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ رومنز 2 لاکھ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں سے ڈیل کرنا چاہتے تھے؟ اصل میں یہ سب کچھ جھوٹ اور ڈرامہ تھا۔ رومنز مسلمانوں سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ صرف ٹائم پاس کرنا چاہتے تھے، اور وہ اس لیے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے رومنز اور پرشنس امپائر صرف دوست نہیں بلکہ رشتہ دار بن چکے تھے، اور ان دونوں فوجوں نے ایک ہی ٹائم پر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ تو رومنز یہاں مسلمانوں سے کوئی ڈیل نہیں بلکہ اپنے دوست پرشین امپائر کی فوج کا انتظار کر رہے تھے، تاکہ پرشین فوج جلدی سے تیار ہو اور پھر یہ دونوں فوجیں مل کر مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دے۔ تو یہ کوئی ڈیل نہیں تھی، یہ تو صرف ایک بہانہ تھا، اور اس کا خالد بن ولید کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے ایک لیٹر سیدھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ یہاں پر یہ سب چل رہا ہے۔ اس کے ترنت بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پرشین امپائر میں مسلمانوں کی فوج کی طرف ایک لیٹر بھیجا، اور اس میں یہ آرڈر دیا تھا کہ کسی بھی حال میں پرشین امپائر کے ساتھ جنگ مت کرو، بلکہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرو کہ ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتے اور ہم اپنے علاقوں میں واپس جا رہے ہیں، تاکہ اس سے پرشین امپائر کی فوج کی سپیڈ سلو ہو جائے۔ اور یہ ٹرک کام بھی کر گئی۔ پرشین بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، اور مسلمانوں سے ان نیگوشیشن میں پرشین کا بہت ہی ٹائم ویسٹ ہونے لگا، اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبردست پلان کیا تھا، اور پرشین امپائر سے جنگ کا خطرہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا۔ ناؤ یرموک میں رومنز ابھی بھی پرشین فوج کا انتظار ہی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مدینہ سے ایک نئی فوج نے یہاں یرموک میں آ کر مسلمانوں کی فوج کو جوائن کر لیا۔ یہ وہی 6000 کی فوج تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجی تھی، لیکن اس فوج کو آرڈرز دیے گئے تھے کہ تم نے ساروں نے ایک ساتھ مسلمانوں کی فوج کو جوائن نہیں کرنا، بلکہ ہر دن چھوٹے چھوٹے گروپس میں یرموک کے میدان میں مسلمانوں کو جوائن کرنا ہے۔ اور اس طرح کبھی 500 کبھی 1000 لوگ آ کر مسلمانوں کو جوائن کر لیتے ہیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ رومن فوج ہر صبح اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک نئی فوج آتی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ آ کر مل جاتی ہے۔ آخر کار رومن جنرل وہان نے سوچا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو مسلمانوں کو ہرانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ فائنلی ایک دن آلموسٹ 1 مہینے کے بعد رومن امپائر کی فوج
اپنے کیمپس کو چھوڑ کر آگے بڑھنے لگی اور بالکل مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم لوگ اس کے بارے میں آگے ذکر کریں گے، بٹ سبسکرائب